موت بھی تو اللہ کی ایک تخلیق ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ موت کا راز ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ ٹھیک ہے کہ موت آتی ہے تو سب مر جاتے ہیں۔ موت کا سب سے خطرناک منظر کیا ہوگا؟ جب سب کی جان نکالنے والا اسرائیل علیہ السلام اکیلا رہ جائے گا تو پھر وہ اپنی جان نکالے گا۔ یہ اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا۔ دیٹ ول بی ویری ٹف ٹائم۔ اور پھر کیا ہوگا؟ موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، پھر کوئی موت نہیں ہوگی، اور پھر سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ یہاں تو مرنے کے بعد آدمی کو رخصت کر دیا جاتا ہے، یہ ایک مختصر وقفہ ہے، اور پھر سب کو جگا دیا جائے گا۔ اینڈ دین وی ول ویک اپ۔ اور جب سب لوگ اٹرنلی ہمیشہ کے لیے جگا دیے جائیں گے تو موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ اینڈ ڈیتھ ول فار ایور ڈائی۔ موت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی اور موت کو ہم نے پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب زندگی ختم ہو جائے گی اور موت بھی مر جائے گی۔ یہاں پر بھی سمبولیکلی موت مرتی رہتی ہے۔ مثلا شہید کو موت نہیں آتی، اور کئی لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بظاہر مر کے بھی موت کو اوائڈ کر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اصل میں اس شخص کے لیے موت مر جاتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یاد رہتا ہے اور دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ بڑے لوگ اس طرح موت سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ موت نہیں ہے کہ سانس کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ موت نہیں ہے کہ آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، یہ موت نہیں ہے کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے یا انسان حرکت نہ کر سکے یا چل پھر نہ سکے۔ اصل موت تو یہ ہے کہ جب یاد کرنے والے یاد کرنا چھوڑ دیں، تو یہ انسان کی موت ہے کہ جب زندہ رہنے والے بھول جائیں تو جو لوگ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں یاد بن کے رہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ یاد رہ جانا ہی زندگی ہے اور بھول جانا موت ہے۔ ایک بار جب کبھی یہ کیفیت آپ پر وارد ہوئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھنا کہ موت مخلوق کے سامنے مر جاتی ہے، اور آخری موت جو ہے وہ موت کی ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں آخری موت جو ہے وہ موت کی ہے، کیونکہ خالق نے ہمیشہ رہنا ہے اور مخلوق نے مر جانا ہے۔ بعض لوگ فطرت اور خدا کو یا قدرت کو ہم مانی سمجھتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی تفریق ہے یا نہیں؟ فطرت ایک لفظ ہے یعنی نیچر۔ فطرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم انسان کے ارد گرد کی فطرت یعنی نیچر آؤٹ سائڈ دا مین، اور دوسری انسان کے اندر کی فطرت یعنی نیچر ان مین ہے۔ نیچر آؤٹ سائڈ دا مین یعنی انسان کے ارد گرد کی فطرت یہ ہے کہ درخت، پہاڑ اور دریا، پہاڑ سے دریا نکلے گا اور سمندر میں جائے گا، درخت کی لکڑی پانی میں تیرے گی۔ یہ سب فطرت کے مظاہر یعنی جنرل مینیفیسٹیشنز ہیں، اور فطرت نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ یہ تخلیق کا انداز جو ہے یہ سارا فطرت ہے، اسے نیچر کہتے ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پرندہ بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پرندہ بھی زندہ رہتا ہے اور انسان بھی زندہ رہتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی مر جائے گا اور یہ بھی مر جاتا ہے، لہذا سب برابر ہیں۔ پھر انسان اور پرندوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ پرندے کی کیا نیچر ہے اور انسان کی کیا نیچر ہے۔ مثلا پرندہ جو ہے وہ رشتہ داری کو نہیں مانتا، وہ آشیانے کو رشتہ مانتا ہے۔ پرندے کی ماں آشیانے کے اندر اس کو اپنا بچہ کہتی ہے، اور جو بچہ آشیانے سے گر پڑے یا اڑ کے علیحدہ ہو جائے اس ماں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسانی ماں اپنے بچے کی پرواہ کرے گی، ہر دم اس کے خیال میں رہے گی، لیکن پرندوں میں یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے انسان اور پرندے میں۔ انسان کی یادداشت ہے اور پرندے کی یادداشت کوئی نہیں ہوتی، اور پرندے میں کمپلشن کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا پرندے کو اگر پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ دوبارہ جا کر اپنی پیاس بجھا لے گا، لیکن اس میں کوئی یادداشت نہیں ہے کہ کل اس نے کیا کیا تھا۔ یادداشت انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو انسان کو ذاتی طور پر صفات ودیت کی گئی ہیں، یعنی انسان کی اپنی صفات ہیں، اور باہر کی ساری دنیا میں تخلیق کا اور انداز کا جو جلوہ ہے وہ سارا فطرت کا ہی ہے۔ تو انسان کی اندر کی صفت کو بھی فطرت کہتے ہیں، اور اس کے گرد کی کائنات کو بھی فطرت کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فطرت کے دونوں معنی ہیں،
لفظ ایک ہی ہے، مگر ایک فطرت نیچر آف مین ہے اور دوسری فطرت نیچر آؤٹ سائڈ دا مین ہے۔ ایک آدمی میں اگر حسن اخلاق ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کی بڑی اچھی فطرت ہے، اور کسی منظر کو دیکھنے والا کہتا ہے کہ واہ، فطرت کا کیا جلوہ ہے، کہ بادل آ رہا ہے اور گھنگھور گھٹا چھا رہی ہے۔ یہ دونوں قسمیں فطرت ہیں، اور ان دونوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا خالق اللہ ہے اور ان کا فاطر اللہ ہے۔ فطرت کے خالق کو فاطر کہتے ہیں، یعنی فطرت کو پیدا کرنے والا، دریا کو بنانے والا اور اس زندگی کو موت دینے والا۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فاطر ہے جو فطرت کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی فاطر السماوات والارض۔ تو فاطر وہ ہے جو فطرت کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کی فطرت کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور انسان کے باہر کی فطرت کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ فرق ہے فطرت میں اور اللہ تعالیٰ میں۔ فطرت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق، یعنی فطرت کو پیدا کرنے والا۔